تاریخ میر صادق کو بھی غدار کہتی ہے، لیکن میسور کے شواہد کچھ اور کہتے ہیں۔ میسور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سلطان کو جان سے مار دیا۔ ٹیپو صاحب کے جو سینئر موسٹ لوگ تھے دربار میں، انہوں نے غداری کی۔ تو یہ ایک میر صادق کا کام نہیں تھا، بلکہ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے، ایک ٹیم۔ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے نواب کو بدلا، لیکن میسور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سلطان کو جان سے مار دیا اور ان کی ڈائنیسٹی ختم کر دی۔ اس کا نہ تو کوئی ایگریمنٹ تھا، نہ کوئی پیمنٹ اسکیڈول، جس طرح کہ ہم نے بنگال کے کیس میں دیکھا، صرف کہانیاں اور افواہیں جو کہ بعد میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں چوتھی اینگلو میسور وار کو، تو وہاں ہمارے سامنے برٹش یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم اس کے افراد کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے افراد، وہاں کھڑے ہوئے ہیں حیدرآباد دکن کے افراد، وہاں کھڑے ہوئے ہیں مرٹھے ان کی امپائر کے لوگ، اور یہاں کچھ کرائے کے فوجی جو کہ ادر یورپین کنٹریز سے آئے تھے، یعنی یو کے علاوہ۔ ان کی تعداد کل 50,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں ٹیپو سلطان صاحب کی جو فورس تھی وہ تھی صرف 30,000۔ یہ اتنی کم تھی کہ اس سے 8 سال پہلے، یعنی کہ 1799 سے 8 سال پہلے کبھی بھی اتنی کم ریسورسز ان کے پاس نہیں تھے، اور اس وقت کا ٹیپو سلطان صاحب کو پتہ تھا یہ وقت آنے والا ہے ان پہ۔ اسی لیے انہوں نے افغانستان سے مدد لینا چاہی، انہوں نے فرانس سے مدد لینا چاہی، انہوں نے دکنیوں سے کہا کہ میری کچھ ہیلپ کر دو اور ہم مل کے ان سے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ سلطنت عثمانی سے مدد مانگی، لیکن کہیں سے ملٹری ہیلپ نہ آ سکی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں کہاں سے آ گئیں۔ ٹیپو صاحب کے ساتھ تھے کچھ فرینچ ایڈوائزرز جو کہ انہوں کی پیمنٹ کے تحت ان کے پاس تھے، کیونکہ فرینچ نے تو ان کو سپورٹ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو 19th اور سے لے کے 21st سینچری تک کے جو ساؤتھ ایشین رائٹرز تھے، جو کہ نیشنلسٹ تھے، وہ لوگ، اور اس کے علاوہ جو ٹیپو صاحب کے چاہنے والے تھے، ان سب نے ٹیپو صاحب کی امیج کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ فرینچ کیونکہ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتے تھے، انہوں نے کسی پہ الزام یہ پھینکنا تھا، تو ایک ڈیریویٹو یہ بنایا کہ بھئی ٹیپو صاحب تو ناقابل شکست تھے، جس میں ایک فیئر بیٹل تھا، لیکن ان کے اپنے ہی وزیروں نے سازش کے تحت ان کو مروا دیا۔ اس کو انہوں نے آگے لے کے چلے، اور یہ پھر کتاب کی شکل میں، جو کہ اگین جیسے میں نے کہا کہانیاں اور افواہیں ان کے اوپر بیسڈ ہے۔ پہلی کتاب جو 1864 میں لکھی گئی، رائٹ آفٹر 8 ایئرس، اس کے لکھنے والے تھے سید حسین علی خان کرمانی۔ یہ دونوں ادوار میں رہے، یعنی حیدر صاحب کے ساتھ اور ٹیپو صاحب کے ساتھ، کورٹ میں ایک ہسٹورین تھے وہ۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا نشان حیدر۔ بعد میں یہ انگلش کے پینشنرز بھی رہے، اور یہ نشان حیدری انڈر کلکتہ گائیڈنس لکھائی گئی ان سے۔ تو اس میں ایک تعصب ہے اس کتاب کے کانٹینٹ کے اندر، اور یہ بیس کرتی تھی سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ۔ اس میں کوئی آئی وٹنس نہیں تھا، یعنی یہ واقعاتی شہادتیں کے اوپر، جو واقعاتی شہادتیں ملی اس کے اوپر یہ چیز لکھی گئی، لیکن اس میں کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، نہ ہی اس میں تواریخ ہیں، جس کی وجہ سے کرونالوجی اس میں مسنگ ہے۔ اسی کتاب کو چونکہ یہ بڑے کلوز ٹائم کے ساتھ، یعنی کہ اس واقعے فوراً بعد، تقریباً کہہ لیں 8 سال بعد لکھی گئی، تو اس کو ترجمہ کرنل ڈبلیو مائلز نے بھی کیا۔ اگین وہ تھے امپیریلزم کے سپورٹر، تو ایک ان کا بھی تعصب اس میں داخل ہے ان کی ترجمے میں۔ دوسری کتاب 1982 میں محب الحسن صاحب نے لکھی، اور اس کا نام تھا تاریخ ٹیپو سلطان۔ یہ ایک انڈین ہسٹورین تھے اور ایک اسٹیبلشڈ بایوگرافر تھے۔ انہوں نے ہی اپنی کتاب کی سپورٹ میں نشان حیدر کو مطالعہ کیا۔ انہوں نے برٹش جو سورسز تھے اس وقت کے، اس میں اس کا مطالعہ کیا، اور انہی کا کہنا ہے کہ جو نشان حیدری ہے وہ ان ایکوریٹ ہے اور ایک قابل بھروسہ ریسورس نہیں ہے۔ لیکن محب صاحب کے بعد آنے والے جتنے بھی لکھنے والے ہیں، they had been influenced by his works۔ محب الحسن صاحب نے جو کام کیا ہے، انہوں نے کافی مٹیریل اکٹھا کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محب الحسن صاحب کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھئی کہ ٹیپو صاحب کے جو سینئر موسٹ لوگ تھے دربار میں، انہوں نے غداری کی۔ تو یہ ایک میر صادق کا کام نہیں تھا، بلکہ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے، ایک ٹیم تھی، ایک ٹیم ورک تھا، ایسا کہہ لیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس ٹیم میں شامل کون کون تھا۔ تو پہلا نام میر صادق کا ہی ہے، جو کہ دیوان تھے۔ دیوان از ایکولنٹ ٹو اے پرائم منسٹر،
انہوں نے میسور فورسز کو وڈرا کر لیا قلعے کے اندر، اس بہانے سے کہ میں تم کو تنخواہ بانٹنی ہے۔ دوسرا نام ہے کرشنا چاریہ پورنیا کا، ان کا جو ٹائٹل ہے میر اصاف ہے، یا فائنانس منسٹر کہہ سکتے ہیں۔ ہی آلسو ریمین ان ایکٹیو، اور انہوں نے برٹش آرمی کو ایڈوانس کرنے دیا۔ پھر تیسرا نام ہے جو کہ فورٹ کے کمانڈر تھے، قمر الدین خان، انہوں نے بھی سپورٹ کیا کہ وہ برٹش فورسز اندر آ جائیں اور میسور کے قلعے کو ٹیک اوور کر لیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو نقاد ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ آئی وٹنسز ہیں اور ان پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے بنسبت کے سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ، تو ان کا ہی کہنا ہے کہ قمر الدین خان اور میر صادق، یہ دو جو اشخاص ہیں، یہ ٹیپو سلطان کو چھوڑنا چاہتے تھے لیکن ان کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ اپنے ماسٹر سے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، اس سے بھاگ جانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے دو ایویڈنسز پیدا کیے۔ پہلا ایویڈنس ایک خط کا ہے جو کہ 31 اکتوبر کو 1798 میں ریکارڈ کیا گیا، جو کہ کنورسیشن ہے بٹوین کرنل آرتھر ویزلے جو کو کمانڈنٹ تھا ایسٹ انڈیا آرمی کا، اور دوسرا ہے ہینری ویزلے، دونوں آپس میں برادر ہیں، اور ہینری اپنے تیسرے بھائی کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ جو تیسرا بھائی تھا جس کا نام تھا رچرڈ ویزلے، ہی واز گورنر جنرل آف بنگال۔ تو تینوں بھائی ہیں، اور ان دو بھائیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بھائی وہ میر صادق نے جو درخواست لکھی ہے رابرٹ کلائیو کو، جس میں وہ چاہ رہا ہے کہ برٹش کی پناہ میں آ جائے اور ان سے وہاں سے ٹیپو سلطان صاحب کے کورٹ سے نکل آئے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو کرنل آرتھر جو کہ کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں حاصل کیا ہے، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، جب اس سے حاصل کوئی نہیں ہے تو اس کو رہنے دو، اس کو جواب ہی نہ دو اس تحریر کا۔ پھر دوسرا انہوں نے جو ایویڈنس پروڈیوس کیا وہ ہے ڈیٹڈ ہے 16 فیبرری 1799 میں۔ اس میں اگین کرنل آرتھر ہیں اور وہ ایڈوائز کر رہے ہیں اپنے بھائی جو کہ گورنر جنرل ہیں، جن کا نام ہے رچرڈ ویلسلے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی ٹیپو صاحب کی طرف سے ہماری جو ایکسچینج آف لیٹرز ہو رہا ہے، یعنی کہ ٹیپو صاحب بھی ایک نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو جو حالات نظر آ رہے تھے اس سے ایگزٹ یا کوئی نیگوشیبل سولوشن نکالنا چاہتے تھے۔ ہی واز ٹاکنگ ٹو دیز پیپل۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ کرنل صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیگوسیشن چل رہی ہیں قمر الدین اور ان جیسے دوسروں کے ساتھ، اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا پھر ہم دیکھیں گے ٹیپو سلطان صاحب سے کیسے ہم نیگوشیٹ کریں۔ تو جو یہ دو ایویڈنسز ہیں جو کہ انگریزی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ اب ہم اس کو اگر سم اپ کریں اور دیکھیں کہ فال آف سرنگا پتم جو ہے، اس میں اگر کوئی افواہیں تھیں کہ یہاں پہ ٹریچری ہوئی ہے، تو اس کو برٹش تو کبھی ایڈمٹ کرے گا نہیں، کیونکہ وہ فاتح ہے، تو وہ تو کہے گا میری زور بازو پہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ لیکن اس میں جو ساؤتھ ایشین رائٹرز ہیں جو کہ نیشنلسٹ ہیں، جو کہ جن کا پیریڈ سمجھ لیے 19 سینچری سے 21 سینچری تک ہے، وہ ٹیپو کا امیج کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کہانیاں ایسی ہیں جو کہ میر جعفر سٹائل پہ فٹ ہوتی ہیں، اور یہ کہانیوں کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہے، بجائے کہ یہ ایکسیپٹ کیا جائے کہ ہم یا ٹیپو سلطان صاحب کی جو سینری تھی اس میں ہی واز ملیٹریلی ویک، ایک کم اسٹرینتھ تھی، لڑنا بہت مشکل تھا، سفارتی تعلقات فیل ہو گئے تھے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ آؤٹ سائڈ انڈیا یعنی کہ سلطنت عثمانیہ، افغانستان، دکن، فرانس، ان سب سے مدد مانگنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کہانیاں جو کہ ریومرز کی شکل میں تھیں، جس کو کوئی ویریفائی نہیں کر سکا، کسی کو کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں ہے، ان کو ہم نے سچ مان لیا اور اس کو آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر اس کو پیرل میں ڈرا کروں، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اگر کوئی ایئر کریش کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو جب کچھ نہیں ان کو سمجھ آتا تو پھر وہ ایک پائلٹ پہ اس کا بلیم ڈال دیتے ہیں کہ پائلٹ ہی قصوروار تھا، اس کی غلطی سے سب کچھ ہو گیا۔ تو میر صادق کے اوپر یہ ایسا بلیم ڈال دیا کہ سب کچھ اسے نہیں کیا تھا، جبکہ اگر ایسا ہوا تھا مان بھی لیا جائے تو وہ اکیلا نہیں تھا، دیٹ واز اے ٹیم ورک۔ سو یہ کچھ میری کچھ کاوش تھی آپ کی خدمت میں۔ انٹل دین، خدا حافظ، تھینک یو۔